طرح سے آئی کہ نقشہ بدل گیا، سارا جہان نور کے سانچے میں ڈل گیا۔ کاروبار کوئی بھی نہیں سیدھا ہوتا، یہ سارے کاروبار بنگے ہوتے، یہ ساری صرف عقل کا واਧਾ گھاٹا ہے۔ علم جڑا نا اللہ تعالیٰ نے بھوک دے وچ رکھے، یہ حدیث قدسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم بھوک میں رکھا ہوا ہے، لوگ اس کو سیری میں تلاش کرتے ہیں، رج کھان چ علم ہے، یہ علم دے اپوزٹ سارے کچھ مخالف نے، یہ بھوک دے وچ سارا کچھ، خوف خدا دے وچ سارا فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ رحمت دے 5 مقام اللہ تعالیٰ رکھے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا کرتا ہے سب سے پہلے اس کو خوف خدا عطا کرتا ہے، نور والا، پھر اس کو بھوک عطا کرتا ہے، نور والا، پھر اس کو تنگی مال عطا کرتا ہے، پھر تنگی رزق عطا کرتا ہے، پھر تنگی جان عطا کرتا ہے۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ نے رحمت کے مقام ہے۔ یہ قرآن پاک جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے صلواتیں ہیں اور ان پر رحم ہے، ان پر رحمت ہے، اور یہی لوگ جو ہے یہ راہ پر ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سارا رستہ اتوں ہی ہو کے دنیا کا بھی رستہ اتوں پہلے دین ملے گا، دین کے وچ ہی دنیا سمجھ آ گئی۔ یہ علم نال مسئلے مسائل ہوندے نے سارے، علم جڑا وہ عمل تو بعد حاصل ہوندا ہے، کہ جو بزرگاں نے دین دا عمال دا جڑا بزرگاں نے دین دا وجود ہے نا، انہوں اللہ تعالیٰ نے عمال دا درجہ عطا فرمایا۔ انسان جڑا کثیف ہے ناپاک ہے، جدوں یہ میل ہو جاتا ہے کسی پاک ہستی نال، لطیف ہستی نال دا میل ہو جاتا ہے، تے اس انسان دے وچ جڑیاں ناجائز صورتاں ہیگیاں نے وہ نکل جاتی، جڑے کثیف سارے مقامات جڑے نے حادث مقامات نے وہ ضائع ہونے والے نے، تے ایک لطیف مقام ہے جڑا قائم رہنا ہے۔ جدوں لطافت نال انسان دی ملاقات ہو جاتی ہے، کثافت والی ساری صفتاں جڑیاں نے ایک ایک کر کے باہر نکل جاتی، ناجائز صفتاں نکل جاندیاں نے، اس کی جگہ جائز صفتاں جڑیاں نے وہ آندیاں نے۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب عالم کو کسی نے سوال کیتا جی پیراں نوں ملن دا کوئی فائدہ ہے؟ جیسی پیراں نوں ملاقات کرنے دا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جڑا اپنی کالیاں بھی جانتا ہے تے اپنی چٹیاں بھی جانتا ہے۔ اپنا ڈاکٹر ہے ہر انسان، پتا انہوں میں کی کر رہے ہیں، کہڑے چنگے کام کر رہے ہیں، کہڑے ماڑے کام کر رہے ہیں۔ تے حضور نے فرمایا اگر کالیاں گھٹ جان تے چٹیاں بچ جان تو فائدہ تو ہے نور والے۔ آدھی ایک گھڑی سے بھی آدھی گھڑی آدھی سے بھی یاد، بیکا سنگت ساتھ کی کٹے کوٹ اپرا۔ ایک بھی من چ آ گئی تے بیڑا پار ہو گیا، ایک تے بھی انہیں سہی کرنی ہے چلے نے بزرگاں نے دین کے بیڑے پار، ہاں منن والا ایک بھی من گیا تے کم بن جانا۔ صفت ہے بزرگاں نے دین دی کہ انہاں دی زبان پاک، دوسری صفت ہے انہاں دا ہاتھ امین ہے، تے تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نال پاک نے، اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا باوجود۔ اللہ تعالیٰ نال پاک ہون دا مطلب کی ہے کہ مخلوق اللہ دے نال جڑا بھی وہ معاملہ کرتے ہیں اللہ دے واسطے کرتے، اپنی ذات واسطے نہیں کرتے۔ پاک باوضو ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بزرگاں نے دین نال باوضو ہوتا کی مطلب ہے کہ وہ بزرگاں نے دین دے صفتاں جڑیاں نے اپنی ذات شامل کر نور والا صفتاں نوں اپنا لیندے وہ انہاں دے نال باوضو۔ اور دوسرا ہے کہ پھر تیسرا نمبر تے چوتھے نمبر تے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے
जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करते हैं। और चौथा कि हर वक्त वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम भेजते हैं, ਨੂਰ ਵਾਲ उनकी सिफ्त व सना करते हैं। ਨੂਰ ਵਾਲ ਓਕੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਫਤ व ਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ व ਸਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਪੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੂ ਹਾਲ ਨਾ ਕਾਲ ਮੁਨਾਫਾ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ। ਬਾਜੂ ਹਾਲ ਨਾ ਕਾਲ ਮੁਨਾਫਾ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸਦਮਾਵੇ ਆਲੀ। ਇਹ ਹੈ ਤਬਾਰਕ ਨੂਰ ਵਾਲ ਇਸ ਵਾस्ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोमिनो है मुसलमानों, वो बात करते क्यों हो जिस पर तुम अमल नहीं करते। इससे बुरी और क्या बात हो सकती है कि तुम बातें तो करो मगर अमल ना करो। ये तो बुरी और कोई चीज़ नहीं है, खाली तुम गल्लां ही करते रहो, लेकिन वो पीरो मुर्शद दियां बुजुर्गां दियां सिफात अपने अंदर शामिल। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ दी दी। हजूर ने फरमाया सिफतें करने से फायदा नहीं पहुंचता, सिफतें करने से फायदा नहीं पहुंचता, सिफतें अपनाने से फायदा पहुंचता। ਨੂਰ ਵਾਲ ਹੈ इस वास्ते बजुर्गों ने दी सिफत अपनाओ तो फायदा पहुंचेगा। बजुर्गों ने दी साथ लगाओ, इस जहां जिए का हो जाएगा, अगले जहां जिए ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत नहीं उसको इत ना उत। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ क्या वो खाली है। ਰਾਂਝਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੀਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਮਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਤਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਤਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਜਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਬਤਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਬਤਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਤਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। हजूर ने जहाँ पे दुनिया की इंतहा होती है और दीन की इब्तदा होती है वो हीर का मुकाम है। और रांझा के जो सारी मखलूक की गम अपने पास रखे और उन्हें खुशियाँ अता करे वो रांझा। इस वास्ते 3 ਵਜੇ ਪੁੱਤਰ बड़े अजीब जी गल्लां करते हैं लोग। कभी कहते हैं कि रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई। ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं मरीद ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀ ਨੂਰ ਵਾਲ ਗੁੰਮ ਹੁਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇ, ਗੁੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਦੂਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। क्या बात गुम हुआ मैं यार में, यार मुझ में गुम हुआ। गुम हुआ मैं यार में, यार मुझ में गुम हुआ। कौन समझे बेद कि कौन किस में गुम हुआ। ਨੂਰ ਵਾਲ खोल सकता नहीं पर्दा मैं अपने यार का, हक है लाखों चकराएंगे सुन के मिसरा हरदम यार। हक ਨੂਰ ਵਾਲ ਹੈ क्या बात इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया है कौल की सूरत से। जी नाजिल किस पे किया? अमाल पे नाजिल किया। ਨੂਰ ਵਾਲ पहले जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए उनके लिए हुक्म पहले आता था, अमल बाद में होता। लेकिन जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी है, इस हाल पर अमल पहले होता है, हुक्म बाद में आता है। ਨੂਰ ਵਾਲ रब ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कमली ओढ़ने वाले। कमली पहले ही हजूर पाक ने ओढ़ी हुई थी,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قول کو عمال پر اتارا ہے، کیا بات عمال کو علم پر اتارا ہے، علم کو اخلاص پر اتارا ہے۔ نور والے کیا بات 4 مقام اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو عطا کیے۔ فرشتیاں نو صرف 2 مقام عطا ہوئے، جی قول اور عمل، شریعت اور طریقت۔ جی اس انسان نو اللہ تعالیٰ نے 4 مقام عطا کیے، جی قول بھی عطا کیتا ہے، عمل بھی عطا کیتا ہے، علم بھی عطا کیتا ہے، اخلاص بھی عطا کیتا ہے، نور والے شریعت بھی عطا کیتی ہے، طریقت بھی عطا کیتی ہے، حقیقت بھی عطا کیتی ہے، معرفت بھی عطا کیتی ہے۔ نور والے یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے یہ نکل دیاں عمل تو۔ عمل عمل کی ہے کہ بزرگاں نے دین دا رخ رکھ کے تو اس تو بعد جڑا ہے عمل تسی کرتے جاؤ تو تانوں علم عطا ہوندا جائے۔ نور والے کرن تو بغیر علم نہیں عطا ہو سکتا، تسی جان نہیں سکتے۔ ہاں نقش قلم تو چلنا ہی کم ہے حضور نے فرمایا کہ جو انسان بزرگان دین کے قدم بقدم ہو جاتا ہے جی اسے مقام قدیم عطا ہوتا ہے۔ نور والے مقام قدیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بابو۔ نور والے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو اپنا لو، ان کے نور قدم والے بقدم ہو جاؤ تو اللہ تمہیں اپنا دوست رکھ لے گا جی اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نور والے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نور والے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا، اللہ تم سے دوستی کر لے گا۔ فاغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں کو اپنا لیا۔ نور والے پہلے جی مرشد کو ہی مڑنا دیکھو جی مرشد دا دیکھو اب جڑا مقام ہے نا، جی اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جی واولو الامر منکم۔ جی جی اس وقت جڑا حال ہے نا بزرگان دین دا، جی اولو الامر منکم، اولو الامر کی حضور نے فرمایا جس کا عمل اعلیٰ ہو جاتا ہے وہ اولیاء ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام دا حال چل رہا ہے نا اس وقت۔ جی ہوں اس وقت رب رسول جڑے نے اولیاء کرام ہی اگر تسی انہاں دی اتباع کر لو بزرگاں نے دین دے حق ڈیوٹی جو انہوں نے لگ گئی انہاں دے وچ ہی رب رسول ہے نا۔ حق حضور نے فرمایا کامل ایمان کی نشانی کیا ہے جی کہ وہ یہ جانتے ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے کہ وہی آئے ہوئے ہیں، وہی ہے جب تک یہ ایمان نہ ہو انسان کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ نور والے وہ ماضی میں ہی پڑا رہتا ہے اور اس کا حال بھی ماضی ہوتا ہے اور بے مرادی ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا نور والے کہ جس انسان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت بھی جنوں عطا ہو جاتی ہے، جی جنوں ایک صفت بھی کالی کملی والے سرکار بھی عطا ہو جاتی ہے، کالی کملی والے اتنے سرکار تشریف لے حق انہوں اس مقام تے حضور مرنا پہ، نور والے جہاں حضور نے فرمایا جہاں پر صفت ہوتی ہے وہاں پر موصوف ہوتا ہے۔ نور والے صفت اور موصوف لازم و ملزوم ہے، نور والے صفت موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی اور موصوف صفت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ حق نور والے صفت صفت والے تو جدا نہیں، جہاں پر صفت ہوتی ہے وہاں پر صفت والا ہوتا ہے۔ کیا اس واسطے 1,26,000 انبیاء کرام یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ساری نبوت ساڈے کو لے لے، آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامان غلام ہونے کا شرف تھا۔ نور والے 1,24,000 انبیاء کرام میں دعا کرتے ہیں۔ کس واسطے دعا کرتا اللہ؟ نبی دا مقام تو بہت بڑا ہے، رسول دا مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن وہ کوئی جزء نبی سن، کوئی جزو اعظم دے نبی سن۔ جزء نبی دے دا مطلب ہے کہ انہوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک مقام سی، جزو اعظم دے نبی تھی کہ انہوں کو ایک تو زیادہ مقام سن، 2 سن 3 سن 4 سن 5 سن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امتی نو حضور پاک دے امتی نو یہ شان دیتی ہے کہ جد کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک مقام ہی ہوئے گا اتنے حضور موجود ہو، اتنے حضور تشریف لے آئے ہو کہ حضور پاک کل نے
حضور نے کہ سب نبی کو جزدی حیثیت نہ آیا، کوئی جزو اعظم کی حیثیت نہ آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے آقا آئے، کل آئے، سرتاج آئے. وہ جو نال سرتاج دا ساتھ ہو جاتا جہد کو ایک صفت ہی ہے. نبیوں کو رہی جن کی میت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے. نور والے. لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے. نور والے. جی میں ہے ساحر کے اسی بزم میں رہیے، بن مانگے جہاں گنجے کو غربار. نور والے. رحمت جاوید وہ انوار مجسم، سج شکر میں دیدائے بیدار. نور والے. نہیں بھیجا کبھی جاگ گیا.